قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا۔ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں سال تھا مدینے میں، حج کی فرضیت کا آرڈر ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کی فرضیت کا آرڈر آ گیا تھا، لیکن اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں فرمایا۔ ہمارے جیسے کم علم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر سن 6 ہجری میں حج فرض ہو گیا تھا تو اعلان بھی اسی وقت ہو جاتا۔ فرض کے اعلان میں 3 سال تک رکے رہنا، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں خود حج فرمایا۔ سن 9 ہجری کے حج کا امیر بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے روانہ کر دیا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج پہ تشریف لے گئے۔ اور بس اس حج کے 2-3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باقاعدہ حیات رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک کا سفر ہو گیا۔ پہلی بات قرآن نے ارشاد فرمائی کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہر کوئی جانتا ہے۔ مہینہ نہیں کہا، عربی کے اندر حج کا مہینہ کہا جاتا تو شہر کہا جاتا۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معروف و مشہور ہیں۔ دن بے شک اس کے 5-6 ہیں، لیکن مہینے اس کے 2-3 ہیں۔ اس لیے یہ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، حج کا مہینہ، پھر محرم کا مہینہ، یہ 2-3 مہینے پورے جو ہیں یہ حج کے مہینے ہیں۔ یہ 12واں مہینہ جس میں حج ہے، اس مہینے کا نام ہی ذوالحج ہے۔ لکھنے میں ذوالحجہ ہے، پڑھنے میں ذوالحج ہے، حج والا مہینہ۔ چونکہ حج اسلامی کیلنڈر کے 12ویں مہینے میں ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی حج والا مہینہ۔ یہ ذی القعدہ، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ سواریوں پہ بیٹھنے کا مہینہ ہے، تیاری کر کے بیٹھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حاجی حج کے لیے سفر کرتا ہے، پھر مکے پہنچتا ہے، پھر حج کے بعد روانگی کو اختیار کرتا ہے تو محرم کا مہینہ بھی واپسی کے سفر میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ 2-3 مہینے عزت، عظمت اور شان والے قرآن کے نظریے کے مطابق ہیں کہ اللہ پاک نے ان مہینوں کو شان دے رکھی ہے۔ بعض علماء نے شوال کے مہینے کو بھی حج کے مہینوں میں شمار کیا ہے، اور بعض علماء نے شوال کے مہینے کو حج کے مہینے میں شمار نہیں کیا۔ بہرحال یہ مشہور و معروف ہیں حج کے مہینے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع الیہ سبیلا، یہ طاقت کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اپنا زاد راہ بھی رکھتا ہو، بیوی بچوں کا زاد راہ بھی رکھتا ہو، یعنی اپنے کھانے پینے کا سامان اور بیوی بچوں کا پیچھے کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں مہیا رکھتا ہو، اور سواری کی طاقت رکھتا ہو۔ وہ سواری جہاز کی ہو، بحری جہاز کی ہو، بس کی ہو، گاڑی کی ہو، موٹر سائیکل کی ہو، کار کی ہو، ٹانگوں کی ہو، گھوڑے کی ہو، اونٹ کی، سواری کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی سواری تھی، گھوڑے کی سواری تھی، پھر کشتیوں کی سواریاں آئیں، پھر بحری جہازوں کی آئیں، اب ہوائی جہازوں کی ہے۔ طاقت رکھتا ہو معنی یہ کہ اس کا بھی پورا جیب خرچ رکھتا ہو، وہاں جا کر کسی کا محتاج نہ ہو، اور پیچھے بیوی بچے بھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ من استطاع الیہ سبیلا کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنا پورا جیب خرچ رکھتا ہو۔ نمبر 3، اسلام کی بنیاد 5 عبادات پہ رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کیا ہے؟ 5 چیزوں کا مجموعہ، 5 چیزوں کا گلدستہ ہو جس کا نام اسلام ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد الرسول اللہ، پہلی چیز۔ پھر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرتا ہو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، وصیام رمضان، زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس کے روزے رکھے، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر اس سفر کی طاقت رکھتا ہو۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول۔ اس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ ہی کوئی حالت متعین ہے، نہ ہی اس کی کوئی مقدار متعین ہے۔ چل رہا ہے تو پڑھ لے، بیٹھا ہے تو پڑھ لے، کھڑا ہے تو پڑھ لے، سو رہا ہے تو پڑھ لے، کھا پی رہا ہے تو پڑھ لے، باتیں کر رہا ہے تو کر لے، مجلس میں بیٹھا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کر لے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ یہ قولی عبادت ہے، جسے آپ اور میں کہتے ہیں زبان کی عبادت۔